الزام لگاتا ہے کہ پاکستان سے ڈالر جا رہے ہوں گے ایک وقت میں، لیکن پاکستان ڈالر لا کہاں سے رہا ہے کہ ادھر جا رہے ہیں؟ اس کی معنی چین کا سرمایہ ہے جو اس کی اکانومی کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اور ابھی تک چین نے وہاں پر انویسٹمنٹ کیا کی ہے؟ تازہ رپورٹس یہ ہیں کہ ازبکستان اور تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ دریائے آمو کے دوسرے کنارے تیل نکلا ہے. کنڑ چترال کے ساتھ ان کے 1000 ارب ڈالر کے لتھیم کے ذخائر نکلے ہیں. چینی وہاں امڈ پڑے ہیں، بغیر لائسنس کے بوریوں میں بھر کے لتھیم لے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. چین افغان حکومت پکڑ لیتی ہے. اب یہ جو کوبالٹ، کاپر، لتھیم تیل افغانستان سے نکل رہا ہے، تو کیا امریکہ اور ویسٹ خاموشی سے بیٹھے گا؟ چین نے آسرا ختم کر دیا، اور جب امریکی سفیر نے، پاکستان کے ایمبیسی کے نمائندے نے گوادر کا دورہ کر کے وہاں سے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس کے بعد گلگت جو گیا ہے، اس کے بیان کے بعد یہ اب چین کو سمجھ میں آ گیا کہ آئندہ سیٹ اپ بھی ہمارے خلاف ہے. اس وجہ سے انہوں نے چاہ بہار کے روٹ کو واخان کے ذریعے سیستان سے ملا لیا، اور واخان کی پٹی سے روڈ بنا لیا. اب وہاں داعش ایکٹیو ہو گئی ہے، ایسٹ افغانستان اسلامک موومنٹ ایکٹیو ہو گئی ہے، اور ہماری طرف یہ قوتیں ایکٹیو ہو گئی ہیں. یعنی ریجن ایک گریٹ گیم کے نئے فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے. اور پاکستان کے حکمران، پاکستان کے جنرل، ہمارے کچھ دوستوں نے لفظ استعمال کیا فوج بیکار لفظ، فضول لفظ. فوج میں 90% تو ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، مزدور اور کسان کی اولاد ہے، جو جاتے ہیں بیچارے تنخواہ کے لیے، کیونکہ بھوک ہے، افلاس ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ انگریزوں نے کچھ علاقوں کو فوجی بھرتی کے لیے ڈیولپ ہونے نہیں دیا، اور یہ آج بھی صورتحال پاکستان میں ہے. اور اب تو پورے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، تو لوگوں کے پاس روزگار کا یہی ذریعہ ہے. وہ بیچارے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنے کاروبار کے لیے مرواتے ہیں. بلوچستان میں جو بچے مر رہے ہیں، کتنے جنرل مرے ہیں، بریگیڈیئر کتنے مرے، میجر جنرل کتنے مرے، لیفٹیننٹ جنرل کتنے مرے. پختونخوا میں جو مر رہے ہیں وہ کون مر رہے ہیں؟ ہمارے بچے مر رہے ہیں. تو اس وجہ سے لفظ استعمال کرنا چاہیے، یا تو فوجی اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، صرف اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں، عسکری قیادت، فوجی قیادت، جنرلز، وہ اس کے ذمہ وار. ان کے پاس نہ کوئی تھنک ٹینکس ہے. ہم نے سنا تھا، بڑی بات سنی تھی کہ بھائی پاکستان کے فوج میں جب ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آیا تو 2 یا 3 PhD تھے، باقی تو کوئی PhD نہیں تھا. آج تو پتہ چلتا ہے ہزاروں میں PhD ہے. تو ہزاروں PhD کیا تھنک ٹینک بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ بھائی امریکہ کی گود میں نہ جاؤ، چین کی گود میں بھی نہ جاؤ، ٹھیک بات ہے، نہیں جانا چاہیے. برابری کے تعلقات، کہاں کی یہ بیوقوفی ہے کہ گوادر ضرورت چین کی ہے اور چین کو دیتے ہو، اور چین وہاں سے جو ٹیکس وصول کرے گا 91% وہ وصول کرے گا، 9% ہماری ہوگی. اور 19 چینیوں کی حفاظت کے لیے ہم نے فوجی جو بھرتی کی ہے وہ 9% سے 20 گنا زیادہ خرچہ. یعنی وہ جو کہاوت ہے نا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا پیسے دو، یہ وہی صورتحال بن گئے. پاکستان کے اگر تھنک ٹینکس ہوتے، محب وطن بھی ہوتے، تو کہتے کہ بھائی پیسے دو، پورٹ ہمارے 2 کام کر رہے، آپ کو پورٹ بنا کے دیتے ہیں، وہاں سے ریونیو حاصل ہوگی، آپ کا قرضہ اتارے گا. پھر بلا شک ہے ان کی کنوائے کی آپ حفاظت بھی کرتے. اب یہ جب تھنک ٹینکس نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے
کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کہاں سے آئے گا. آپ نے کہا ایگریکلچر لینڈ ریفارمز اچھا حل ہے. لینڈ ریفارمز میں فوری طور پر بے شمار لوگوں کو ہم روزگار سے لگا سکتے ہیں، لیکن وہ حل نہیں ہوگا. حل ہوگی انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری. اور ہمارے جنرلوں کے پاس، جیسے ہمارے ساتھی مسعود ملک صاحب نے کہا کہ گھر کے برتن بیچ رہے ہیں، گھر کے برتن بیچ رہے ہیں. تو بھائی آپ جب یہ بھی بیچ دو گے تو آج جو تھوڑا بہت آپ کا گزارا ہو رہا ہے ریاستی ڈھانچے کے اخراجات کا، وہ بھی چلا جائے گا. اب 10 ٹاپ جو پاکستان کی پروفیٹیبل ادارے ہیں، OGDC ہے، یہ ادارے آپ فروخت کرنے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو تو یہ بھی نہیں ملے گا. اس کی معنی اب قرض جو لیتے ہیں وہ اس سے کئی گنا اور قرض بڑھ جائے گا، اور اس کے لیے ریاستی اسٹرکچر کم کرنا ہوگا. وہ نہیں کر رہے. اس پر سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کوئی نیا روزگار دے، چین کوئی روزگار دے، اچھے خاصے پیسے دے، ہم ان کی جو ہے پراکسیز تیار کریں، وہ لڑیں. اس سے آگے سوچ رہے ہیں. تو پاکستان اس عالمی تناظر میں، عالمی سیاسی، معاشی اور گلوبل پالیٹکس کے تضادات میں آج اس جگہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ کوئی کرائے کش کے لیے بھی ان کو پیسے دینے کو تیار نہیں، اور ان کے تضاد شدید ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے دوستوں نے کہا اب ہم تھوڑا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ جائزہ کھلی دل سے لیں کہ عمران خان کو ہٹایا، کیوں ہٹایا گیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ناراضگی عمران خان کے ساتھ تھی ہی نہیں. یہ فوج کے اندر لڑائی تھی کہ فیض حمید چیف آف اسٹاف نہ بنے، فیض حمید اینڈ کمپنی کی پالیسیاں فوج میں نہ چلے. عمران خان ان کا نمائندہ تھا. اگر عمران خان ٹینیور پورا کرتا، اس کے نتیجے میں باجوہ ریٹائر ہو جاتا، اور پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس اختیار تھا کہ فیض حمید کو چیف آف اسٹاف بنائے، اور فیض حمید اسے سہارا دے کر اگلے میعاد کے لیے وزیر اعظم بنائے. اب فیض حمید پالیسیاں کیا اختیار کرتا، اور ہمارا عقل مند سابق وزیر اعظم وہ پالیسیاں کیا اختیار کرتا. ہمارا عقل مند وزیر اعظم ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جس کا قرضہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ جوڑا جاتا ہے کہ بھائی 2-4 دن صبر کر، میں کچھ کما رہا ہوں، کچھ بنا کے دوں گا نا. نہیں، وہ ان کے جہاز میں چڑھ کے جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کے خلاف الٹی باتیں کرتا ہے، کابینہ میں بیٹھ کے ان کو گالیاں دیتا ہے. اسی طرح انہوں نے امریکہ سے تعلقات خراب، چین سے تعلقات خراب، سعودی عرب سے تعلقات خراب، UAE سے تعلقات خراب، اور جب جنرل فیض آ جاتے تو کیا کرتے؟ طالبان کے لیے وہ کریڈٹ لیا کہ میں نے طالبان کو افغانستان میں. پاکستان سے طالبان کو کون چھوڑا؟ وہ جو ان کا ترجمان تھا، کیا نام تھا اس کا؟ احسان اللہ احسان. کن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا؟ کس نے چھوڑا؟ مانی فیض حمید اور ISI کا یہ سیکشن نانی ہے ساری جہادی قوتوں کی. اس کی معنی پاکستان ان کی قیادت میں، ان لفنگے طالبانوں کے قبضے میں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ PDM نے غلط کیا، عمران خان کو موقع ملنا چاہیے تھا، اپنا میعاد پوری کرتا. ظاہر ہے پالیسیوں کے نتیجے میں اس ملک کی عوام کو اس کے خلاف کھڑا ہونا تھا. لیکن کیا یہ جو 2 نقصان ہوتے، کیونکہ ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے، اور کمیونسٹ کبھی بھی پاکستان کو توڑ کے 4 نئے پاکستان بنانا نہیں چاہتا. انگریز نے ہندوستان کو توڑا کہ یہ سوشلسٹ ملک نہ بن جائے، کوئی بڑی ریاست نہ بن جائے. تو انگریز کا ہندوستان پھر بن گیا پاکستان. اب پاکستان جو ہے وہ ٹوٹا تو ایک نیا پاکستان بن گیا بنگلہ دیش، جہاں پر نظام وہی ہے، ایک طبقہ ہے جو عوام کو لوٹ رہا ہے. اور پاکستان کو ٹوٹے
تو 4 پاکستان نئے بن جائے، بلا شک وہ آزاد بلوچستان کے نام سے ہو یا سندھو دیش کے نام سے ہو یا پختونخوا کے نام سے ہو، لیکن ہوں گے تو پاکستان نا۔ آج بنگال میں انڈسٹری کس کی ہے؟ اسی پنجابی کی، جس کو وہ گالیاں دے کر، جس سے نفرت کر کے، جس سے لڑائی لڑ کے وہ آزاد ہوئے۔ یہی زرداری سندھو دیش کا حکمران ہوگا، یہی باپ پارٹی والے کل کو بلوچستان کے حکمران ہوں گے، اور اب ہمارے پختونخوا کے دوست جو ہیں وہاں پر حکمران کون آئے گا؟ اگر بڑی نعمت ہوئی تو ANP کو اقتدار ملے، ورنہ ملا فضل الرحمان آئے گا۔ وہ عوام کو کیا دیں گے؟ کیا دیا ہے؟ تو کمیونسٹ اس وجہ سے ملک کے دشمن نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو بدلیں، تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے جو مصیبتیں پیدا ہو رہی نظر آ رہی ہیں ان کے خلاف ہم سوچیں گے، غور کریں گے کہ ان کے نتیجے میں پاکستان جس بحران کا شکار ہوا ہے PTI کی حکومت میں، وہ بحران کی ایک اور نئی شکل بن رہی تھی۔ دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے تباہی تھی، نہ ہم اس کے سپورٹر ہیں نہ اس کے سپورٹر۔ ہمارے دوستوں نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جو PTI کا کریک ڈاؤن ہوا ہے، اس کریک ڈاؤن کی ہم نے بھرپور مذمت نہیں کی، یہ ٹھیک بات ہے، کیونکہ PTI جن قوتوں کی تھی اور انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد جو میڈیا کا اشر کیا، جو پولیٹیکل سول لبرٹیز کا اشر کیا، اس غصے کی وجہ سے کوئی ان کی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جو عام آدمی، سادہ آدمی، جس کی وہ سیاسی اپروچ ہی نہیں ہے، اس میں استعمال ہوا ہے، وہ جیلوں میں بند پڑا ہے، یقینی طور پر اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے، اور کمیونسٹ پارٹی ابھی بھی آواز اٹھاتی ہے کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کے مقدمات ختم کیے جائیں۔ جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کے وردی پہن کر زیادتیاں کی ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، آج بھی اگر شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی ISI کی پرانی ونگ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں، تو آپ PTI کی قیادت دینے کو تیار ہو ان کو؟ نواز شریف سے بارگیننگ کے لیے شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم کے طور پر پروپوز کرانے کے لیے بھی تیار ہو؟ تو ان معصوم بچوں نے کیا کیا جن کو سیاست کا پتہ ہی نہیں، استعمال ہو گئے۔ آپ ان کو چھوڑیں، ان کو پکڑیں، اور ان کو بھی جب پکڑتے ہو تو پکڑو ان کو جو آپ کے وردی والے ہیں، جنہوں نے اس ادارے کو پولرائز کیا ہے، اس ISI کے پورے ڈھانچے کو، جس نے فوج کے اس دفاعی ادارے کو عوام کی نفرت کا نشانہ بنایا ہے، اور آج تقسیم کر کے اس حد تک پہنچایا ہے کہ پاکستان کمزور نظر آ رہا ہے۔ اور انہوں نے عاصم منیر کو موقع دیا، کس نے؟ جنہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے کوشش کی کہ ہم اقتدار پر قبضہ کریں۔ 3 دن تک ان کی حکمرانی تھی، لیکن اس کے بعد وہ پٹ گئے، اور پھر جس طاقت سے یہ اسٹیبلشمنٹ عاصم منیر والی تگڑی ہوئی ہے، اس نے پرانے ریکارڈ توڑ دیے، اور جو پارلیمنٹ گئی ہے اس سے جو قانون سازی کروائی ہے، وہ سارے اختیارات انہوں نے اسے لے لیے، یعنی زیری ادارہ اب اوپر والا ادارہ بن گیا، جو پارلیمنٹ کا تقدس تھا، جو حیثیت تھی، اب وہ اس کا زیری ادارہ بن گیا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر لائیں گے، بات چیت چل رہی ہے، سعودی عرب، UAE، امریکہ باتیں کر رہے ہیں، چین کا ہے، نیپال میں صدارتی انتخابات مالدیپ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور سلوگن ہے کہ چین دوست یا امریکہ، ہندوستان دوست، چین دوست یا ہندوستان دوست، کمپین اسی بنیاد پر ہے۔ اس کی معنی چین ایک پاور کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک میں یہ رول پلے کر رہا ہے۔ جب آپ امریکیوں اور سعودیوں سے مل رہے ہو، UAE سے مل رہے ہو، تو بھائی چین وہاں کہا